بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینار پاکستان کی آپ بیتی۔ ویڈیو کے بہتر رزلٹ کے لیے ویڈیو کو فل اسکرین کر لیجئے۔ میں مینار پاکستان ہوں، میری شان و شوکت دیکھنے کے قابل ہے۔ مجھے یادگار پاکستان اور یادگار قرارداد پاکستان کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا رہا ہے۔ میری بلندی پاکستانی قوم کے حوصلوں کی عکاسی کرتی ہے۔ مجھے دیکھنے کے لیے ملک کے طول و عرض کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں۔ پاکستان کے لیے میری وہی اہمیت ہے جو امریکہ کے لیے مجسمہ آزادی، فرانس کے لیے ایفل ٹاور یا انڈیا کے لیے انڈیا گیٹ کی ہو سکتی ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں۔ میری کہانی شروع ہوتی ہے 23 مارچ 1940 سے۔ جو وسیع و عریض پارک آپ دیکھ رہے ہیں، اب تو اس کا نام گریٹر اقبال پارک ہے، تب اس کا نام منٹو پارک ہوتا تھا۔ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس یہاں منعقد ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورے ہندوستان میں مسلمان پاکستان کے حصول کے لیے بھرپور تحریک چلا رہے تھے۔ اس جلسے میں ایک قرارداد پیش کی گئی جسے قرارداد لاہور کا نام دیا گیا۔ بعد میں اسے قرارداد پاکستان کہا جانے لگا۔ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کے لیے ایک الگ خود مختار ملک قائم کیا جائے۔ پھر کیا تھا، مسلمان اسی مطالبے کے حصول کے لیے جٹ گئے۔ آخر انہوں نے بے شمار قربانیاں دے کر 1947 میں اپنے لیے الگ آزاد وطن حاصل کر لیا۔ یہ گویا منزل کا حصول تھا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ سوچ پیدا ہوئی کہ حصول پاکستان کے لیے عظیم جد و جہد اور قیام پاکستان کے عظیم کامیابی کے لیے ایک یادگار تعمیر کی جانی چاہیے۔ قیام پاکستان کے بعد یہ یادگار کے حوالے سے جب عوامی مطالبے نے زور پکڑا تو 23 مارچ 1959 میں بلدیہ لاہور کے ایڈمنسٹریٹر عبداللطیف خان نے اس حوالے سے قرارداد کارپوریشن میں پیش کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ یہ جنرل ایوب خان کا دور حکومت تھا۔ انہوں نے بھی اس تجویز کو پسند کیا تو کمشنر لاہور کی سربراہی میں ایک کمیٹی، پاکستان ڈے میموریل کمیٹی، تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی میں نامور ادیب مختار مسعود اور معروف شاعر صوفی تبسم سمیت 22 ارکان شامل تھے۔ کمیٹی کو دنیا بھر سے کئی ماہرین کے نقشے موصول ہوئے، جن میں سے روس کے انجینئر نصر الدین خان کا نقشہ منظور کر لیا گیا۔ نصر الدین خان پاکستان سے بہت پیار کرنے والے تھے۔ میری تعمیر کے لیے انہوں نے اپنے وطن چھوڑ دیا اور مستقل پاکستان آ گئے اور بلا معاوضہ میری تعمیر و نگرانی میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے نقشے یا اپنی خدمت کی عوض کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ ان کی شاندار خدمات پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ افسوس، میری تکمیل کے 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میرا سنگ بنیاد 23 مارچ 1960 میں مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے رکھا۔ میری تعمیر کے دوران میں کئی بار مالی مشکلات کی وجہ سے کام روکنا پڑا۔ پھر سینما گھروں اور گھڑ سواری پر ٹیکس لگا کر میرے لیے رقم اکٹھی کرنا پڑی۔ آخرکار 70 لاکھ کی لاگت سے اکتوبر 1968 میں میری تعمیر مکمل ہوئی۔ چند ماہ بعد 23 مارچ 1969 کو مجھے عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ میرا اسٹرکچر ڈیزائن سول انجینئر عبدالرحمن نیازی نے تیار کیا۔ میری بلندی 200 فٹ کے قریب ہے۔ 180 فٹ تک مجھے لوہے اور کنکریٹ سے بنایا گیا، جبکہ اوپر کا گنبد اسٹیل کا بنا ہوا ہے۔ میری 324 سیڑھیاں ہیں، جبکہ اوپر جانے کے لیے لفٹ بھی نصب ہے۔ میرا چبوترا اور زینے آزادی کے مختلف مراحل کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلا حصہ کھردرے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ تحریک آزادی کے وقت حالات کتنے مشکل تھے۔ دوسرے حصے میں پتھروں کو ترتیب سے رکھا گیا ہے، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ قوم متحد ہو چکی ہے۔ تیسرے حصے میں لگائے گئے پتھروں میں مزید صفائی پیدا کی گئی ہے، جو قیام پاکستان کی علامت ہے، جبکہ چوتھے حصے میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس قوم کا مستقبل روشن ہے۔ میری تعمیر میں استعمال ہونے والے سنگ مرمر
سنگ سرخ اور سنگ مرمر سمیت کئی قیمتی پتھر ہزارہ ٹیکسلا سوات سے منگائے گئے۔ میں 5 گیلریوں اور 20 منزلوں پر مشتمل ہوں۔ میری پہلی گیلری جو کھلتے پھولوں کی مانند ہے 20 فٹ اونچی ہے۔ میرے نچلے حصے پر 7 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی ایسی سلیں نصب ہیں جن پر خوبصورت کیلیگرافی کی گئی ہے۔ ان سلوں پر اردو، بنگلہ، عربی، انگلش زبانوں میں کی گئی خطاطی حصول پاکستان اور جدوجہد آزادی اور ایک آزاد قوم کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان سلوں پر اللہ تعالیٰ کے نام اور آیات قرآنی بھی رقم ہیں۔ ان سلوں پر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی کندہ ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے جنوب میں شاہی قلعہ اور شاہی مسجد موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور میں جو بھی سیاح آتا ہے وہ ہمیں دیکھے بغیر نہیں جاتا۔ الحمدللہ اپنے قیام سے لے کر اب تک میں پوری آبتاب سے کھڑا ہوں اور آنے والے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ اسی طرح صحیح سالم رکھے۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عرفان اللہ فانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔